بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک دم افغان مہاجرین کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ بالخصوص خیبر پختونخوا پشاور میں بڑے لیول پر آپریشن کیا جا رہا ہے، کاروائیاں کی جا رہی ہیں افغان مہاجرین کے اوپر، اور پشاور میں افغان مہاجرین کے جو کیمپ تھے، جو بازار تھے، وہ سارے بھی بند کیے جا رہے ہیں، مکانات خالی کرائے جا رہے ہیں، اور پھر وفاقی اور صوبائی اداروں کی جانب سے یہ گرینڈ آپریشن کے لیے جو ہے بڑے لیول پر اداروں کو، پولیس کو اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغان مہاجرین کو اور ان کے سلطکاروں کو بھی گرفتار کرنے کا، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عید کے بعد بڑے لیول پر یہ سمجھ لیا حتمی آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جعلی دستاویزات پر کاروبار کرنے والے افغان مہاجرین یا افغان باشندوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جنہوں نے جعلی دستاویزات یا جس میں جعلی ویزے لے کے یا پھر جعلی شناختی کارڈز بنا کر افغانیوں نے جو ہے پاکستان میں اپنے کاروبار، اپنے دھندے شروع کیے ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس تمام تر معاملے کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کہاں کہاں جو ہے آپریشن ہو رہا ہے، کہاں کہاں گرفتاریاں ہو رہی ہے، اور کیا کیا پروسیجر ہے، وہ سارے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو، یا پھر پاکستان افغانستان کشیدہ صورتحال ہو، یا اچھے تعلقات ہوں، یا پھر پاکستان میں سیاسی اور عدالتی بدلتی ہوئی صورتحال ہو، اس حوالے سے اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کے خلاف پاکستان میں کریک ڈاؤن کے ذریعے واپس بھجوایا گیا، اور یہ سلسلہ کبھی تیز ہوا، کبھی ہلکی نرمی برتی گئی، اور یہ پروسیس جاری رہا، لیکن اب بہت زیادہ سختی شروع کی گئی۔ حالانکہ رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ تاثر تھا شاید رمضان میں کریک ڈاؤن یا آپریشن یا افغانیوں کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بڑے لیول پر بڑی سختی کی جا رہی ہے افغانیوں کے خلاف۔ اب اس حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھنے جا رہا ہوں۔ افغانستان منتقل کرنے کے لیے افغان مہاجرین بازاروں کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں پشاور میں عید الفطر کے بعد پشاور میں مہاجرین کے خلاف وفاقی اور صوبائی اداروں کی جانب سے گرینڈ آپریشن کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق مہاجرین میں بعض افراد جعلی پاکستانی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث بھی پائے گئے ہیں، جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ بڑے لیول پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور پالیسی ساز اداروں پر ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، سیکرٹ میٹنگ تھی یہ، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ حکومتوں کے مطابق صوبے میں غیر قانونی، یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ان کے کاروبار بند کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مکمل طور پر ان کے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشاور سمیت مختلف علاقوں میں مہاجرین بازاروں کو بند کرنے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پشاور سمیت ملک بھر میں گزشتہ ہفتوں کے دوران ہزاروں افراد کو، جو ہزاروں افغانی ہیں، ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہیں انہیں ہر صورت ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر پاکستان کے جو شناختی کارڈ، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افراد ہیں یا افغان مہاجرین ہیں، ان کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری، اور بڑے لیول پر اب کریک ڈاؤن یہ سمجھ کہ ایک ایک نقطے کے اوپر افغانیوں کے اوپر آپریشن کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کیا جا رہا ہے، اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کون افغانی ہے کون نہیں ہے، جن کو شک و شبہ کی بنیاد پر بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت یعنی کے پی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم تمام مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے گا، اور اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے، تو خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا، اور بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ جو افغانی خود سے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے، اور جو خود سے نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو پاکستان کی شہریت دی جائے،
تو پاکستانی وفاقی حکومت، پاکستان کے عوام، پاکستان کے ریاستی ادارے، بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہمارے پشتون جو لوگ ہیں وہ اس بات سے ناراض تھے کہ بھائی نہیں، افغان مہاجرین کو اب جانا چاہیے، کیونکہ 40-50 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے لیے روزگار اور دیگر معاملات پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد پاکستانی فیملیز، ایک تو غیر قانونی طور پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانی یہاں پر ہیں، دوسری جانب جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے جو نادرا اور دیگر جو یونین کونسلز کے عملے ملوث ہو کے 62 افراد۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ متعدد پاکستانی فیملی ٹریز میں افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر شامل کیا گیا۔ نادرا کے چیئرمین نے سینٹ انٹیریئر کمیٹی کو بتایا کہ بعض اہلکاروں نے مبینہ طور پر رشوت اور اندرونی ملی بھگت کے ذریعے افغان شہریوں کو پاکستانی خاندانوں کا حصہ ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں انہیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جیسے اہم دستاویزات بھی جاری کی گئی۔ اس معاملے میں 80 سے زائد نادرا ملازمین کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ ایف آئی اے نے بھی جعلی شناختی دستاویزات کے ایک بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگایا جس میں پاسپورٹ امیگریشن کے افسران تک شامل تھے۔ اب اس لیول میں آپ کو یاد ہو تو میں بار اپنی ویڈیوز میں 2-3 مہینے پہلے جب میں ریگولر ویڈیو آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، اس ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب سے 13,000 افغانیوں کے جو ہے پاسپورٹ پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے، جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ بنا کر سعودی عرب گئے۔ سعودی عرب جا کے انہوں نے اس بنیاد پر سرنڈر کیا کہ ہم یہ بتائیں گے سعودی عرب حکومت کو کہ ہم افغانی ہیں اور ہم پاکستان کے یہ اس میں آئے تھے یہاں پر، تو ان کو شہریت مل جائے گی اس بنیاد پر۔ تو سعودی عرب نے ایک تو پاسپورٹ ضبط کیا اور دوسرا ان افغانیوں کو ڈیپورٹ بھی کر دیا افغانستان۔ تو یہ پھر وہ سارا ثبوت پاکستان کو دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو عملہ تھا نادرا کا، امیگریشن کا، ان سب کے نام بھی دیے اور تقریباً بہت سارے افسران گرفتار ہوئے اور بڑے لیول پر افسران نادرا کے اور دیگر اداروں کے ملازمین کو، ایف آئی اے کے ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں اگر افغانیوں کی بات کی جائے تو تربت بلوچستان 2 گاڑیوں میں سوار 37 افغان باشندے زیر حراست۔ تربت سے جو ہے غیر قانونی طور پر ایران جانے والے 21 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ تربت سٹی پولیس نے گوگدان ایریا میں ڈی بلوچ کراس کے مقام پر پولیس نے 2 گاڑیوں سے 21 افغان شہریوں کو حراست میں لیا۔ مذکورہ افراد غیر قانونی طریقے سے تربت سے بذریعہ گوادر ایران جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق قانونی کارروائی کے لیے گرفتار جو افراد ہیں ان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا تاکہ ان سے پوچھ گچھ ہو کہ کس کے ذریعے وہ اس طرح وہاں تک پہنچے۔ ملک بھر میں یعنی پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی ریکارڈ اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال کا مرحلہ اس وقت بدستور زور شور سے جاری ہے۔ اب یہاں پر یہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں افغانیوں کے خلاف، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال رمضان میں حالانکہ بہت زیادہ پہلے سے تو بہت زیادہ سخت کارروائی، لیکن اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح عید کے بعد ہونا ہے۔ اب عید کے بعد افغان مہاجرین کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوگا۔ پنجاب والے افغان مہاجرین خیبر پختونخوا میں آباد ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ پنجاب سے، سندھ سے، آزاد کشمیر سے، اسلام آباد راولپنڈی سے، گلگت بلتستان سے جتنے افغانیوں کو نکالا گیا وہ سارے کے پی میں جا کر آئے۔ میں نے جس طرح پہلے ویڈیو میں بتایا کہ وہاں پر کیونکہ پہلے علی امین گنداپور آپریشن نہیں کر رہے تھے، افغانیوں کو نہیں نکالا تھا۔ اب خیبر پختونخوا کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں وہ خاموش ہیں اور وہ شاید حکومتی اور ریاستی اداروں کے اس فیصلے پر وہ مطمئن ہیں، متفق ہیں، اور اسی لیے وہ خاموش ہیں اور اس بڑے لیول پر پولیس کے ذریعے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے افغان مہاجرین کے خلاف۔ اب خیبر پختونخوا میں اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی بات کریں تو تھانہ آباد پولیس نے بھی ایک اہم کارروائی کی ہے اور افغانی سابقہ کرکٹر دولت خان بمے فیملی کو گرفتار کر لیا گیا۔ دولت خان تھانہ آباد سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رہائش پذیر تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد ڈپورٹ کیا جائے گا پولیس کے مطابق۔ تو یہ پاکستان میں بڑے لیول پر افغانی پاکستان میں موجود ہیں اور ان افغانیوں کو ہر صورت پاکستان سے نکالنے کے لیے کارروائیاں، کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس یا ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔